بنیامین روپوشی کی حالت میں تھا، اس لیے اس کا ٹھکانہ معلوم کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ تینوں جاسوس تھے۔ انہوں نے کسی طریقے سے اپنی اس منزل کا سراغ لگا لیا تھا۔ وہ جگہ دور نہیں تھی، لیکن علاقہ دشوار گزار تھا۔ ریتلے ٹیلے اور گھاٹیاں تھیں، کہیں زمین نیچے اور کہیں اوپر چلی جاتی تھی۔ وہ دن کے پچھلے پہر وہاں پہنچ گئے۔ وہ چھوٹا سا نخلستان تھا، جیسے جلتے جھلساتے ہوئے جہنم میں چھوٹی سی جنت ہو۔ ایک گرجا تھا، اس کے ارد گرد چھوٹے بڑے خیمے لگے ہوئے تھے۔ گرجا پتھروں اور گارے کا بنایا گیا تھا۔ بنیامین گرجے کے ایک کمرے میں رہتا تھا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ 3 آدمی اور 1 لڑکی آئے ہیں۔ بنیامین نے انہیں اسی وقت بلا لیا۔ 3 مجاہدین کی اس جماعت کے امیر نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ حلب کے رہنے والے عیسائی ہیں اور قبطی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ رابعہ کا تعارف اس طرح کرایا کہ یہ اویس کی بیوی ہے۔ ابھی ان کی شادی ہوئی ہے اور رابعہ مصر دیکھنے اور بنیامین سے ملنے کو بیتاب تھی۔ انہوں نے اپنے نام عیسائیوں والے بتائے۔ ہر ایک نے اپنے گلے سے چھوٹی سی صلیب لٹکا رکھی تھی۔ کیا آپ مجھے صرف ملنے آئے ہیں؟ بنیامین نے پوچھا، یا کوئی اور بات ہے؟ آپ کے ملک شام میں عیسائی کس حال میں ہیں؟ ہم شام سے صرف آپ سے ملنے آئے ہیں، امیر جماعت نے کہا، اور ایک خاص بات بھی ہے۔ شام میں رومیوں نے عیسائیوں کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ ہم 30,000 کا لشکر بن کر ہرکل کے پاس گئے کہ رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے، لیکن ہرکل اور اس کے بیٹے قسطنطین نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ہمارے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں سے دشمنی مول لے کر آئے ہیں، مگر رومی ہمیں آگے کر کے خود بھاگ نکلنے کی فکر میں ہیں۔ رومیوں کے کہنے اکسانے پر ہم نے مسلمان فاتحین کے خلاف بغاوت کر دی۔ رومی پھر بھی ہماری مدد کو نہ آئے۔ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمان ہمارا قتل عام کر سکتے تھے، ہماری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لیتے اور ہماری حیثیت غلاموں جیسی بنا دیتے، تو انہیں کون روک سکتا تھا؟ لیکن انہوں نے ایسی کوئی ظالمانہ حرکت نہیں کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو فاتح اور ہمیں مفتوح اور محکوم سمجھا ہی نہیں۔ نہ ہمارے مذہب میں دخل اندازی کی ہے، نہ کریں گے۔ میں مسلمانوں کے کردار سے واقف ہوں، بنیامین نے کہا۔ شام میں رومیوں کی شکست کی وجہ یہ ہے کہ یہ بد کردار لوگ ہیں اور مصر میں انہوں نے اپنی ہی ایک عیسائیت رائج کر دی ہے۔ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ میں یہاں روپوش ہوں۔ میں شام کے عیسائیوں کے لیے کر ہی کیا سکتا ہوں۔ ہم آپ سے مدد لینے نہیں آئے، امیر جماعت نے کہا۔ ہم مصر کے عیسائیوں کی مدد کرنے آئے ہیں۔ وہ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ بنیامین نے پوچھا۔ ہمارے سرداروں اور پادریوں کو مصر کے حالات معلوم ہیں، امیر جماعت نے کہا۔ مصر میں کچھ عیسائی خاندان بھاگ کر شام چلے گئے ہیں۔ انہوں نے وہاں جا کر بتایا کہ مصر میں عیسائیوں پر کس طرح ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے سرداروں کے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ لشکر تیار کر کے مصر پر حملہ کر دیں۔ انہوں نے ایک مسلمان سپہ سالار عمرو بن عاص کے پاس ایک وفد بھیجا۔ وفد میں 2 معمر پادری بھی تھے۔ وفد نے اس مسلمان سپہ سالار کو مصر کے عیسائیوں کی مظلومیت اور قسم پرسی سے آگاہ کیا اور کہا کہ مسلمان مصری عیسائیوں کی مدد کریں تو ملک شام کے عیسائی 30 سے 40 ہزار تک کا لشکر دے دیں گے۔ امیر جماعت نے یہاں سے بات شروع کی اور بولتا ہی چلا گیا۔ بنیامین انہماک سے سنتا رہا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اسے یہ بات اچھی لگ رہی ہو۔ امیر جماعت کا مدعا یہ تھا کہ مصر کے عیسائی بغاوت کر دیں تو مسلمان مصر پر حملہ کر دیں گے۔ اگر بغاوت نہ کریں تو حملے کی صورت میں وہ مسلمانوں کی مدد کریں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان 3 مجاہدین کو جو مشن دیا اور جو ہدایات دی تھیں، امیر جماعت نے ان کے مطابق بات کی۔ میں ایک بات اور کہوں گا، امیر جماعت نے کہا۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ عیسائی فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ یہ صورتحال عیسائیت اور عیسائیوں کے اتحاد کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ رسم عیسائیت کو نقصان پہنچا رہی ہے کہ ایک کنواری لڑکی کو دریائے نیل میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بدعت قبطی عیسائیوں میں پائی جاتی ہے۔ کیا آپ اس ظالمانہ رسم کو روک نہیں سکتے؟ میں اس رسم کو صحیح نہیں مانتا، بنیامین نے کہا۔ میں یعقوبی فرقے کا قبطی ہوں۔ یعقوبی اس رسم کو قتل جیسا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن میں ابھی اس بحث میں پڑھنے سے گریز کر رہا ہوں۔ لڑکی کی قربانی دینے والے قبطی بھی مجھے اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ہرکل کے خلاف ہم نے جو محاذ بنایا ہے اس پر میری ہر ہدایت اور حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اگر میں نے یہ حکم جاری کر دیا کہ لڑکی کی قربانی گناہ ہے تو کم فہم اور کٹڑ قبطی نہیں مانیں گے اور تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ ہمارے محاذ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی تم وہ بات کرو جس کے لیے آئے ہو۔
وہ بات تو ہو چکی ہے، امیر جماعت نے کہا۔ ہمیں آپ کے جواب اور حکم کی ضرورت ہے جو ہم اپنے سرداروں تک پہنچائیں گے۔ اپنے سرداروں تک نہیں، بنیامین نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنے سالار عمر بن عاص تک تم یہ پیغام پہنچاؤ گے۔ تم نے اتنی زیادہ باتیں کی ہیں کہ تم نے اپنے اوپر جو پردہ ڈال رکھا تھا وہ اتنا زیادہ سرک گیا کہ میں نے تمہاری اصلیت دیکھ لی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں سوچ رہا ہوں کہ تم اسے اپنے ساتھ کیوں لیے پھرتے ہو۔ مسلمان عورت کو میدان جنگ میں نہیں لڑاتے، نہ عورت کو جاسوسی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نو مسلم ہوں، رابعہ نے کہا، کل اسلام قبول کیا ہے، شام کے شہر حلب کی رہنے والی ہوں۔ رابعہ پر جو بیتی تھی وہ اس نے سنا دی، کوئی بات چھپائی نہیں، نہ مبالغہ آمیزی کی۔ ان مسلمانوں نے اپنے فرائض سے ہٹ کر مجھے نئی زندگی دی ہے، رابعہ نے آخر میں کہا۔ میں ان کے کردار سے اتنی متاثر ہوں کہ ان کا مذہب قبول کر لیا۔ انہوں نے مجھے ایک مقدس اور پاک چیز جان کر مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ اور میں بھی نو مسلم ہوں، اویس نے کہا، اپنی جان اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ اویس نے بنیامین کو سنایا کہ اس نے کیوں اسلام قبول کیا تھا۔ اپنے سپہ سالار سے کہنا، بنیامین نے کہا، ہرکل ہمارا مشترکہ دشمن ہے۔ اگر آپ مصر پر فوج کشی کریں گے تو ایسا ہوگا ہی نہیں کہ عیسائی ہرکل کا ساتھ دیں گے۔ مسلمانوں نے مصر پر فوج کشی کی تو یہاں کے عیسائی خاموش تماشائی بنے رہیں گے، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی کہ رومی اہل مصر کے ہم مذہب ہیں، لیکن اہل مصر مسلمانوں کا استقبال کریں گے۔ تم واپس چلے جاؤ، عیسائیوں کو رومیوں کے خلاف بھڑکانے کی کسی کوشش کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم بغاوت نہیں کریں گے، ہمارے پاس رومیوں جیسی جنگی طاقت نہیں۔ ہم رومیوں کو اس دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی وفادار رعایا ہیں۔ ان تینوں مجاہدین کا مشن کامیاب تھا۔ انہیں مصر کے کسی اور علاقے میں جا کر عیسائیوں کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے اسقف اعظم نے وہ کام کر دیا تھا جو یہ تینوں کرنے آئے تھے۔ وہ بنیامین سے رخصت ہوئے، رات کوس کی سرائے میں گزاری، صبح طلوع آفتاب سے بہت پہلے کرائے کے اونٹوں پر اسکندریہ کو روانہ ہو گئے۔ انہیں خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ پہچانے جائیں گے، اور رابعہ کو بھی پہچان لیا جائے گا۔ اسے ان سے چھین کر نیل میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ خوش قسمت تھے کہ انہیں ایک جہاز تیار مل گیا۔ وہ اس جہاز میں سوار ہوئے اور جہاز روانہ ہو گیا۔ تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ تینوں مجاہدین کتنا عرصہ مصر میں رہے تھے، اور جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مصر بھیجا تھا تو اس وقت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہاں تھے۔ البتہ یہ واضح ہے کہ یہ مجاہدین واپس آئے تو اس وقت وہ بیت المقدس میں تھے۔ مجاہدین کو راستے میں ہی کسی نے بتا دیا تھا، انہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا، اس لیے وہ بیت المقدس جا پہنچے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع ملنے پر انہیں فوراً بلا لیا۔ کیا کر آئے؟ سپہ سالار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا۔ امیر جماعت نے تمام تر کارگزاری سنائی اور بنیامین نے جو باتیں کی تھیں وہ لفظ بلفظ سنائی۔ یہ تو قبطیوں کے اسقف اعظم کی باتیں ہیں، امیر جماعت نے کہا۔ ہم نے وہاں ہر عیسائی کے دل میں رومیوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی دیکھی ہے۔ ہر محفل میں، گرجوں میں، سراؤں میں، سفر میں اس نفرت کا کھلم کھلا اظہار ہوتا ہے۔ بنیامین نے جو کہہ دیا ہے اسے میں حرف آخر سمجھتا ہوں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میرا مشورہ قبول کرے، ایک اور مجاہد نے کہا۔ مصر پر حملہ کرنا ہے تو فوراً کریں۔ رومی فوج کی ذہنی اور جسمانی حالت ابھی تک نہیں سنبھلی، اور عیسائی اس فوج کے دشمن ہو گئے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رپورٹ سن کر بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ وہ پہلی فرصت میں مدینہ جائیں گے اور امیر المومنین سے مصر پر حملے کی اجازت لے لیں گے۔ کام کی باتیں ہو چکیں تو رابعہ کی بات سپہ سالار کو سنائی گئی۔ رابعہ باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ اویس نے سپہ سالار سے کہا کہ وہ اس کا رابعہ کے ساتھ نکاح پڑھا دیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رابعہ کو اندر بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ کس طرح اویس کے پاس آئی ہے۔ رابعہ نے وہی کہانی سنا دی جو سپہ سالار پہلے سن چکے تھے۔ وہ دراصل تصدیق کرنا چاہتے تھے اور یہ بھی کہ اس کمسن دوشیزہ پر جبر نہ ہو رہا ہو۔ رابعہ نے انہیں مطمئن کر دیا اور شادی کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے اویس اور رابعہ کا نکاح پڑھا دیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ جانے کا موقع پیدا کر رہے تھے۔ امید بندھ گئی تھی کہ انہیں مصر پر حملے کی اجازت مل جائے گی۔ 3-4 ہی دن گزرے ہوں گے کہ مدینہ سے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیغام لیے قاصد آ گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام پڑھا تو لرز کر رہ گئے۔
اتنے حوصلہ مند اور پرعزم سپہ سالار کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پیغام صرف اتنا تھا، عمر بن عاص کے نام، السلام علیکم، اما بعد، کیا تم مجھے، میرے ساتھیوں کو اور ان لوگوں کو جن کا میں ضامن اور ذمہ دار ہوں ہلاک ہوتا دیکھو گے اور خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ زندہ رہو گے؟ مدد، مدد، مدد۔ یہ پیغام اسی نوعیت کا تھا جسے موجودہ دور میں SOS کہا جاتا ہے۔ کیا آفت آن پڑی ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد سے پوچھا۔ قحط، قاصد نے جواب دیا۔ عرب کی جنوبی سرحد سے لے کر شمالی سرحد تک قحط انسانوں کی اور مویشیوں کی جانیں بے دردی سے لے رہا ہے۔ مدینہ کو میری واپسی تک نہ جانے کتنی اور جانیں لے چکا ہوگا۔ اناج کا ایک دانہ کہیں نظر نہیں آتا۔ لوگ پانی کو ترس رہے ہیں۔ دودھ دینے والے مویشی ہڈیوں کے ڈھانچے بن کر مر رہے ہیں۔ ان کے جسموں میں نمی کا ایک قطرہ نہیں، دودھ کہاں سے دیں؟ یہ تاریخی قحط 639 عیسوی بمطابق 18 ہجری میں پڑا تھا۔ قاصد نے قحط کی تباہ کاری سنائی اور سننے والے لرزہ براندام ہو گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کے نام پیغام لکھوایا۔ تاریخ کے مطابق تحریر اتنی سی ہی تھی، امیر المومنین کے نام، السلام علیکم، اما بعد، اطمینان رکھیے، خوراک کا ایسا قافلہ بھیج رہا ہوں جس کا اگلا سرا آپ کے پاس اور دوسرا سرا میرے پاس ہوگا۔ امیر المومنین نے ایسے ہی پیغام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام بھیجے تھے، جو وہاں کے امراء اور سپہ سالار تھے۔ پھر ایسا ہی پیغام عراق کے امیر اور سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا۔ ان سب نے امیر المومنین کو ایسا ہی جواب دیا جیسا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بھیجا تھا۔ تاریخ میں جو اعداد و شمار آئے ہیں وہ یوں ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین سے 1000 اونٹ آٹے اور گھی سے لدے ہوئے خشکی کے راستے اور انہی اشیاء سے لدے ہوئے 20 بحری جہاز ایلا کی بندرگاہ سے روانہ کیے۔ خوراک کے علاوہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 کمبل بھی بھیجے۔ شام سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹے سے لدے ہوئے 3000 اونٹ بھیجے۔ خوراک کے علاوہ 3000 چغے بھی ساتھ تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق سے 1000 اونٹ بھیجے، یہ بھی اناج سے لدے ہوئے تھے۔ شام کے ایک اور حصے کے امیر اور سپہ سالار ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 اونٹوں پر اناج اور دیگر اشیاء خوردنوش لدوائیں اور خود اس قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ مدینہ پہنچے تو امیر المومنین نے قحط زدہ لوگوں میں اس خوراک کی تقسیم کا کام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی سپرد کر دیا۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ امیر المومنین نے حکم دیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4000 درہم ادا کیے جائیں۔ امیر المومنین ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اس معاوضے کی ضرورت نہیں، میں نے جو معاونت کی ہے یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، مجھے دنیاوی مفاد کی طرف نہ کھینچیں۔ یہ معاوضہ تم نے طلب نہیں کیا، امیر المومنین نے کہا، اس لیے یہ لینے میں کوئی قباحت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجھے ایسا ہی ایک واقعہ پیش آ چکا ہے۔ تم نے جو بات مجھ سے کہی تھی وہی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا جواز رد کر کے مجھے رقم وصول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم لے لیے اور شام کے اس علاقے کو واپس چلے گئے جہاں کے وہ امیر مقرر ہوئے تھے۔ بیٹی کے صدمے نے ہورشیس کے دل و دماغ کو معاف کر دیا تھا۔ یہ بیٹی اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس پر وہم طاری ہونے لگے جن میں ایک یہ تھا کہ ان لوگوں نے اس لڑکی یعنی روزی کو قربانی سے بچانے کے لیے خود غائب کیا ہے اور اس کی بیٹی کو مروا ڈالا ہے۔ ہورشیس اپنے مذہب کو بھول ہی گیا اور اس کی جگہ انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ بیٹی کے صدمے کے ساتھ یہ چوٹ بھی کچھ کم نہ تھی کہ اس کے بڑے ہی قیمتی زیورات بھی ضائع ہو گئے تھے۔ ہورشیس کی بستی سے تقریباً 3 میل دور رومی فوج کی ایک چوکی تھی جس میں افسر، ایک عہدیدار اور چند ایک سپاہی رہتے تھے۔ شاہ ہرکل کو بڑی اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ مصر کے لوگ اس کے حق میں نہیں رہے۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے جو سرکاری عیسائیت رائج کی تھی اسے لوگ قبول نہیں کر رہے تھے۔ لڑکی کی قربانی کو تو اس نے قتل جیسا جرم قرار دے دیا تھا، پھر بھی قبطی عیسائی چوری چھپے لڑکیوں کی قربانی دے رہے تھے۔ لوگوں پر دہشت طاری رکھنے کے لیے اور لڑکی کی قربانی روکنے کے لیے ہرکل نے مصر کے دیہاتی اور دور دراز علاقوں میں بھی چھوٹی بڑی چوکیوں کی صورت میں اپنی فوج پھیلا رکھی تھی۔ ان چوکیوں کے فوجی اپنے اپنے علاقے میں گشت کرتے رہتے اور لوگوں کو ڈراتے رہتے تھے۔
ہورشیس کی بستی سے کچھ دور ایسی ہی ایک چوکی تھی جس کے فوجی افسر اکثر اس بستی میں گشت کے لیے آتے رہتے تھے۔ ہورشیس کو اس چوکی کا خیال آیا تو اس کے اندر انتقام کی جو آگ سلگ اٹھی تھی وہ بہت بڑا شعلہ بن گئی اور وہ اس چوکی کی طرف چل پڑا۔ چوکی پر جا کر چوکی کے کمانڈر سے ملا اور اسے بتایا کہ ان کے پادری نے اس کی بیٹی کو اس کی مرضی کے خلاف زبردستی گھر سے اٹھا کر دریا میں پھینک دیا ہے۔ رومی افسر غصے سے بھڑک اٹھا اور پادری اور دیگر ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہورشیس نے اسے روک لیا اور کہا کہ وہ یہ کارروائی اس طرح کرے کہ یہ ظاہر نہ ہو کہ ہورشیس نے مخبری کی ہے۔ ہورشیس کو ڈر یہ تھا کہ بستی والوں کو صحیح بات کا علم ہو گیا تو وہ اسے اور اس کی بیوی کو قتل کر دیں گے۔ ہورشیس نے یہ بھی کہا کہ وہ گھر پہنچ جائے تو کچھ دیر بعد فوجی آئیں اور ہورشیس کے ساتھ اس طرح بات کریں جیسے وہ بھی اپنی بیٹی کی قربانی کا مجرم ہے۔ رومی افسر بات سمجھ گیا اور ہورشیس کو واپس بھیج دیا۔ ہورشیس نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ دن آدھے سے کچھ زیادہ گزر گیا تھا۔ ہورشیس کی بستی کے لوگوں نے دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپ سنے جو بستی کی طرف بڑھتے آ رہے تھے۔ یہ کوئی بڑی بستی نہیں تھی، 20-25 مکانوں کی چھوٹی سی آبادی تھی۔ لوگ گھروں سے نکل کر باہر آ گئے۔ انہوں نے گھوڑوں کو اور سواروں کو بھی پہچان لیا۔ یہ ان کے اپنے فوجی تھے جو گشت پر آتے رہتے تھے اور بستی کے لوگوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگایا کرتے تھے۔ ان میں ایک افسر، ایک جوان سال عہدیدار اور کم و بیش 20 سپاہی تھے۔ قریب آ کر انہوں نے بستی کو گھیرے میں لے لیا۔ افسر نے اعلان کیا کہ کوئی مرد یا عورت بھاگنے کی کوشش نہ کرے اور تمام لوگ باہر آ جائیں۔ بستی کے لوگوں پر خوف طاری ہو گیا۔ ہورشیس کون ہے؟ رومی نے کہا۔ جو کوئی بھی ہے سامنے آ جائے۔ ہورشیس آگے ہو گیا۔ افسر گھوڑے سے اترا اور اس نے اپنے سوار سپاہیوں سے بھی کہا کہ گھوڑوں سے اتر آئیں اور گھوڑے ایک جگہ کھڑے کر کے بستی کے ارد گرد پھیلے رہیں۔ کیا گزشتہ رات تم نے اپنی بیٹی کو قربانی کے لیے دریا میں پھینکا تھا؟ رومی افسر نے پوچھا۔ ہورشیس نے تو انکار ہی کرنا تھا کیونکہ یہ پہلے طے ہو چکا تھا کہ یہ ظاہر نہیں ہونے دیا جائے گا کہ یہ مخبری ہورشیس نے کی ہے۔ رومی افسر نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اپنے طور پر تفتیش کر رہا ہے، ہورشیس سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو سامنے لائے۔ میں ابھی تمہارا جھوٹ ثابت کر دوں گا، رومی افسر نے کہا۔ میں جانتا ہوں تمہاری یہی ایک ہی بیٹی تھی۔ میں کسی شک پر نہیں آیا، پورے یقین کے ساتھ آیا ہوں۔ اگر تم سچے ہو تو اپنی بیٹی کو سامنے لے آؤ، میں تمہیں مہلت بھی دے دیتا ہوں۔ چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ 16-17 عمر کی ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی دوڑی آئی اور رومی افسر کے سامنے جا کر اس نے کہا کہ میں ہوں ان کی بیٹی۔ میں گھر میں نہیں تھی، لڑکی نے کہا۔ میں لڑکیوں کے ساتھ کسی دوسرے گھر کی چھت پر کھڑی دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی دوڑا آیا، اس نے مجھے بتایا کہ آپ لوگ میرے باپ پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے نیل کی نظر کر دیا ہے۔ میرا باپ اس لیے پریشان ہو گیا تھا کہ میں گھر میں نہیں تھی۔ رومی افسر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں طنز تھا جیسے وہ جان گیا ہو کہ اسے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس نے ویسے ہی ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ لڑکی کس کی بیٹی ہے؟ ہورشیس کی، اس آدمی نے نڈر ہو کر جواب دیا۔ رومی افسر نے ایک اور آدمی کو اپنے پاس بلا کر یہی سوال پوچھا۔ میں حیران ہوں آپ پوچھ کیا رہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ یہ بیٹی کس کی اور فلاں بچہ کس کا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ یہ ہورشیس کی بیٹی ہے اور اس کا نام اینی ہے۔ رومی افسر بستی کے تمام لوگوں سے مخاطب ہوا اور یہی سوال پوچھا۔ بستی کی ساری آبادی نے یک زبان جواب دیا کہ یہ ہورشیس کی بیٹی ہے۔ رومی افسر کو معلوم نہیں تھا کہ ان لوگوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایکا کر لیا ہے اور یہ لوگ جان گئے ہیں کہ ہورشیس کی بیٹی کی قربانی کی خبر کسی غدار نے فوجیوں تک پہنچا دی ہے، اور اگر اس افسر نے ثابت کر دیا کہ یہ خبر صحیح ہے تو کوئی بعید نہیں کہ یہ بستی کو ہی آگ لگا دیں۔ رومی افسر چکرا گیا۔ اسے شک ہوا کہ ہورشیس کسی ذاتی وجہ کی بنا پر اسے بستی والوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اس نے بڑے غصے کے عالم میں ہورشیس کو بازو سے پکڑا اور ایک طرف لے گیا۔ تمہارے دل میں جو بدماشی ہے وہ فوراً بتا دو، رومی افسر نے کہا۔ نہیں بتاؤ گے تو یہیں سب کے سامنے تمہارا سر اڑا دیا جائے گا۔ سچ بولوں گا تو یہ لوگ میرا سر اڑا دیں گے، ہورشیس نے سرگوشی میں جواب دیا۔ میں سچ ہی بتاؤں گا لیکن ان لوگوں سے مجھے بچانا آپ کا کام ہے۔ تم سچ بولو، رومی افسر نے کہا۔ ہورشیس نے بتا دیا کہ یہ اس کی بیٹی نہیں اور یہ فلاں شخص کی بیٹی ہے، اور اس نے لڑکی کی ماں کا نام بھی بتا دیا۔ رومی افسر نے لڑکی کے ماں باپ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ یہ کس کی بیٹی ہے۔ دونوں نے جواب دیا کہ یہ ہورشیس کی بیٹی ہے۔
ان لوگوں کے مذہبی جذبے کا یہ عالم تھا کہ لڑکی کی ماں نے رومی افسر کو ایک دو باتیں بڑے غصے میں کہہ ڈالیں اور یہ بھی کہا کہ تم لوگ ہمیں ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے آ جاتے ہو۔ رومی افسر نے سچ معلوم کرنے کے لیے ایک انوکھی ترکیب سوچ لی۔ اس نے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور دریا کے بلند کنارے پر جا کھڑا کیا۔ دو سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ لڑکی کو کنارے سے ذرا پیچھے رکھیں اور اس کے دائیں بائیں کھڑے رہیں۔ وہ خود لوگوں سے مخاطب ہوا۔ میں اس لڑکی کو دریا میں پھینک رہا ہوں، رومی افسر نے کہا۔ اگر اس کی ماں اسے بچانا چاہتی ہے تو اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی ماں اور لڑکی کے باپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ میں تمہیں سوچنے کی مہلت دیتا ہوں، کوئی جلدی نہیں، اچھی طرح سوچ لو۔ لڑکی دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ رومی فوج کے دو سپاہی اس کے قریب کھڑے تھے اور رومی افسر بستی کے لوگوں اور لڑکی کے درمیان بڑے آرام سے ٹہلنے لگا۔ اس نے بڑی اچھی ترکیب سوچی تھی۔ کوئی ماں برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کے سامنے اتنے پرشور دریا میں پھینک دیا جائے۔ خورشید اور اس کی بیوی کے جذبات سگے ماں باپ والے تو ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ توقع یہی تھی کہ لڑکی کی سگی ماں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے دوڑی آئے گی، مگر وہاں جو ہوا اس کی تو کسی کو توقع ہی نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ بستی کے ایک پہلو سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا نکلا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ گھڑسوار رومی فوج کی اس پارٹی کا عہدیدار تھا۔ اس کا رخ لڑکی کی طرف تھا۔ فاصلہ بہت ہی تھوڑا تھا۔ اینی ہوشیار، گھڑسوار نے پرجوش آواز میں کہا۔ لڑکی نے ادھر دیکھا۔ سوار سرپٹ دوڑتے گھوڑے سے لڑکی کی طرف جھکا اور دایاں بازو اس کی طرف پھیلایا۔ لڑکی نے دونوں بازو پھیلا دیے۔ کسی کو کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ دونوں سپاہی جنہیں ان کے افسر نے لڑکی کے پہرے پر کھڑا کیا تھا کچھ سمجھ گئے اور دونوں گھوڑے کے آگے آ گئے، لیکن گھوڑا ان تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے دونوں کو ایسی ٹکر ماری کہ ایک تو لڑکتا ہوا دریا میں جا گرا اور دوسرا دوسری طرف گرا۔ اس میں اٹھنے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی۔ گھوڑے کی رفتار اور تیز ہو گئی اور جب گھوڑا آگے نکلا تو لڑکی کنارے پر نہیں تھی بلکہ سوار کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے دونوں بازو سوار کی کمر کے گرد لپیٹ لیے تھے۔ فوجیوں کے گھوڑے ایک طرف کھڑے تھے۔ ان کے افسر نے تعاقب کا حکم دیا، لیکن تعاقب محض بیکار تھا۔ یہ سب کچھ چند سیکنڈ میں ہو گیا۔ فوجی اپنے گھوڑوں کی طرف دوڑے، کود کر سوار ہوئے اور اپنے عہدیدار کے پیچھے گھوڑے دوڑا دیے۔ عہدیدار کا گھوڑا بھی فوجی گھوڑا تھا اور وہ خاصی دور نکل گیا تھا۔ تعاقب اس لیے بیکار تھا کہ آگے علاقہ کچھ پہاڑی اور زیادہ تر جنگلاتی تھا۔ عہدیدار کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دے رہے تھے جو اس کی رفتار کے ساتھ دور ہٹتے جا رہے تھے۔ سپاہی کچھ دور تک گئے اور پھر ناکام لوٹ آئے۔ اس فوجی عہدیدار کا نام بن سامر تھا۔ جوان سال اور بڑا ہی خوبرو آدمی تھا۔ وہ جب گشت پر نکلتا تو اس بستی میں ضرور آتا تھا۔ ایک بار اینی اور بن سامر کا آمنا سامنا ہو گیا۔ جگہ ایسی تھی جہاں اور کوئی نہ تھا۔ بن سامر نے اینی کا راستہ روک لیا۔ اینی مسکراتے مسکراتے سنجیدہ ہو گئی اور اس کے معصوم اور بھولے بھالے چہرے پر خوف کے آثار آ گئے۔ تم فوجی ہو نا؟ اینی نے کہا۔ تم سمجھتے ہو کہ جو چاہو کر سکتے ہو؟ ہم لوگوں پر یہی الزام کافی ہے کہ ہم کبتی ہیں اور بادشاہ کے مذہب کو نہیں مانتے۔ تم مجھے زبردستی اٹھا لے جاؤ گے؟ بن سامر پر رومانی کیفیت طاری تھی۔ اس نے اینی کی یہ بات سنی تو اینی کی طرح اس کے چہرے پر بھی سنجیدگی آ گئی۔ وہ ایک طرف ہو گیا۔ اینی شاید بن سامر کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثر سے متاثر ہو گئی۔ بن سامر نے اسے راستہ دے دیا تھا۔ اسے بھاگ جانا چاہیے تھا لیکن وہ وہیں کھڑی رہی۔ میں تمہارے نام سے بھی واقف ہوں اینی، بن سامر نے کہا۔ تمہیں دور دور سے دیکھتا رہا ہوں۔ میری نیت بری ہوتی تو تمہیں اٹھوا لینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں تمہارے ماں باپ کو حکماً اپنی چوکی پر بھی بلوا سکتا تھا۔ تم بھی دوڑی آتی۔ بن سامر جذباتی ہوتا چلا گیا اور اینی پر جیسے سحر طاری ہو گیا تھا۔ وہ بن سامر کی پرکشش شخصیت میں تحلیل ہوتی چلی گئی۔ اس پہلی ملاقات کے بعد اینی کئی بار بن سامر سے ملی۔ بن سامر نے اینی کو عملاً یقین دلا دیا تھا کہ وہ اینی کی عصمت کا لٹیرا نہیں، محافظ ہے۔ میں تمہیں راز کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں اینی، ایک ملاقات میں بن سامر نے اینی سے کہا۔ اب مجھے تم پر اعتبار آ گیا ہے کہ تم میرے راز کو اپنا ایک بڑا ہی نازک راز سمجھو گی۔ میں کتبی عیسائی ہوں، لیکن ظاہر یہ کر رکھا ہے کہ میں شاہ ہرکل اور کیرس کی عیسائیت کا پیروکار ہوں، لیکن میں کسی لڑکی کو نیل کی دلہن بنانے کو گناہ سمجھتا ہوں۔ میں کیرس کو اسقف اعظم نہیں مانتا۔ ہمارا اسقف اعظم بنیامین ہے۔ وہ لڑکی کی قربانی کے سخت خلاف ہے۔ بن سامر اور اینی عیسائی تھے۔ وہ جب چاہتے شادی کر سکتے تھے، لیکن بن سامر نے اپنا اخلاقی فرض سمجھا کہ اینی کے والدین سے اجازت لے لے۔
ایک روز اس نے اینی کے والدین کے ساتھ بات کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموش رہے۔ آخر اینی کے باپ نے کہا کہ وہ اینی کو جواب دے گا اور اینی بن سامر کو بتا دے گی۔ اگلے ہی روز بن سامر گشت کے بہانے آیا اور اینی باہر جا کر اس سے ملی۔ نہیں بن سامر، اینی نے بن سامر کو اپنے باپ کا جواب سنایا۔ نہ میرا باپ رضامند ہے اور نہ میری ماں۔ وہ کہتے ہیں فوجی قابل اعتماد نہیں ہوا کرتے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فوجی سرکاری عیسائیت کے پیروکار ہوتے ہیں۔ کیا تم نے انہیں بتایا نہیں؟ بن سامر نے پوچھا۔ بتایا ہے، اینی نے جواب دیا۔ میں نے بتایا ہے کہ بن سامر قبطی عیسائی ہے اور بن یامین کو اپنا اسقف اعظم مانتا ہے۔ باپ نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی فوجی افسر کسی دوسری عیسائیت کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ باپ نے یہ بھی کہا کہ اب تم بن سامر سے ملنا چھوڑ دو۔ تمہارا اپنا فیصلہ کیا ہے؟ بن سامر نے پوچھا۔ میرا کوئی اور فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، اینی نے جواب دیا۔ میں نے اپنے دل کو مذہب کا اور مذہب کے فرقوں کا پابند رکھا ہی نہیں۔ اپنے والدین کا فیصلہ بدلنے کی کوشش کروں گی، وہ نہ مانے تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اینی ابھی اپنے والدین کا فیصلہ بن سامر کے حق میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن والدین مان نہیں رہے تھے۔ اتنے میں یہ واقعہ ہو گیا۔ بن سامر نے دیکھا کہ اینی کو ہورشیس کی بیٹی بنا کر اس کے افسر کے سامنے کھڑا کر دیا تو بن سامر خاموش رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اینی کس کی بیٹی ہے۔ پھر رومی افسر نے اینی کو دریا کے اونچے کنارے پر کھڑا کر کے اعلان کیا کہ اس لڑکی کے جو بھی ماں باپ ہیں وہ آگے آ جائیں، ورنہ لڑکی کو دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ بن سامر کو یہ خطرہ صاف نظر آنے لگا کہ لڑکی کے اصل والدین سامنے نہیں آئیں گے اور ہورشیس سچ نہیں بولے گا، اور پھر رومی افسر اینی کو نیل میں دھکیل دے گا۔ بن سامر اس طرح بستی کے اندر چلا گیا کہ اسے کوئی دیکھ نہ سکا۔ اس کا گھوڑا بستی کے باہر تھا۔ سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر بن سامر دوڑ کر اپنے گھوڑے تک پہنچا، کود کر سوار ہوا، اور پیشتر اس کے کہ کوئی سنبھل اور دیکھ سکتا کہ یہ کیا ہوا ہے، بن سامر اینی کو لے اڑا اور پیچھے تڑپتا ہوا ایک سپاہی رہ گیا۔ دوسرا سپاہی دریا میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ رومی افسر غصے سے باولا ہونے لگا۔ اس نے ہورشیس اور اس کی بیوی کو دیکھا۔ ان کے چہروں پر رنج یا افسوس کا کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ اس افسر کے لیے یہ معلوم کرنا کہ اینی کس کی بیٹی تھی بہت ہی مشکل تھا، لیکن جس ماں اور جس باپ کی وہ بیٹی تھی، وہ کیسے برداشت کر لیتے کہ ان کی بیٹی کو ایک فوجی لے گیا ہے۔ اینی کا باپ افسر کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ یہ گھڑ سوار کون تھا جو اس کی بیٹی کو لے گیا ہے۔ صحیح بات سامنے آ گئی۔ رومی افسر نے غصے میں حکم دیا کہ بستی کو آگ لگا دو۔ لوگ تڑپ اٹھے اور سب نے واویلا بپا کر دیا۔ رومی افسر نے انہیں خاموش کرایا اور کہا کہ کوئی ایک آدمی بات کرے۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سب ان پڑھ اور پسماندہ ہیں، مذہب کے معاملات کو وہ نہیں سمجھتے، انہیں پادری جو بات کہتے ہیں وہ اسی کو صحیح مان لیتے ہیں۔ کوئی ماں باپ اپنی جوان اور کنواری بیٹی کو دریا میں پھینک دینا برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ مذہبی پیشواؤں کا عقیدہ ہے، اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ نیل کو کچھ عرصے بعد ایک کنواری لڑکی نہ دی تو یہ لوگوں کے لیے قہر اور غضب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میں بھی تمہاری طرح عیسائی ہوں، رومی افسر نے کہا، اور میں قبطی بھی ہوں، لیکن لڑکی کی قربانی کو میں ظلم اور بہت بڑا گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا، پھر ہم کس طرح مان لیں کہ ایک لڑکی کی جان لینا عیسائیت میں جائز ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑیوں کو شفا بخشی تھی، اور انہوں نے پیار اور محبت کا راستہ دکھایا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے ہمارا خدا کون ہے؟ ہمارا خدا وہ ہے جو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تھا۔ یہ دریا ہمارا خدا نہیں ہو سکتا، اور یہ وصف خدا کا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک معصوم انسان کی جان لے کر خوش ہوتا ہو۔ پھر ہمیں یہ بتا، ایک آدمی نے پوچھا، کیا ہم وہ عیسائیت قبول کر لیں جو ہمارے بادشاہ ہرکل نے رائج کی ہے؟ رومی افسر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ وہ ہرکل کی فوج کا افسر تھا اور اس کی وفاداری ہرکل کے ساتھ تھی۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ ہرکل والی عیسائیت صحیح نہیں اور اس کی مخبری ہو جاتی تو اس کی سزا موت سے کم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے صرف یہ کہا کہ لڑکی کی قربانی قتل جیسا جرم ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ اس نے ہورشیس سے پوچھا کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ میری یہی ایک بیٹی تھی، ہورشیس نے کہا۔ ان لوگوں نے بڑے پادری کے حکم سے اسے دریا میں پھینک دیا۔ میں اس کوشش میں تھا کہ بستی والوں کو پتہ نہ چلے کہ میں نے مخبری کی ہے، لیکن یہ دیکھ کر کہ آپ بستی کو جلا دینے کا حکم دے رہے ہیں تو میں سچ بول رہا ہوں۔ میں بستی کو نظر آتش ہونے سے بچانا چاہتا ہوں۔ اگر بستی والے مجھے غداری کی سزا دینا چاہیں تو مجھے وہ سزا قبول ہے۔
یہ خوف دل سے نکال دو، رومی افسر نے کہا۔ میری موجودگی میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ میں تم سب کی تعریف کرتا ہوں کہ تم میں اتحاد اور اتفاق ہے۔ میں تمہارا یہ اتحاد قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بستی کو کوئی نہیں جلائے گا، لیکن اس بستی میں کسی لڑکی کی قربانی دی گئی تو پھر میرا رویہ وہی ہوگا جو شاہ ہرکل کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بڑے پادری کے حکم کے پابند ہیں، ایک آدمی نے کہا۔ رومی افسر نے ان لوگوں سے معلوم کر لیا کہ بڑا پادری کہاں رہتا ہے اور اس کے ساتھ اس قسم کی کارروائیوں میں کون کون ہوتا ہے۔ لوگوں نے رومی افسر کو یہ ساری معلومات دے دیں۔ خورشید نے ماہی گیروں کے سردار کا نام بھی بتا دیا۔ رومی افسر نے اسی وقت وہاں سے اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور اس بستی کی طرف گھوڑوں پر سوار ہو کر چلا گیا جس میں بڑا پادری رہتا تھا۔ پادری وہاں مل گیا، اس کے 3-4 چیلے بھی اسی بستی میں رہتے تھے۔ ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی رات رومی افسر اس بستی میں پہنچا جہاں ماہی گیروں کا سردار بابا رہتا تھا، اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ دوسرے دن رومی افسر چند ایک گھڑ سوار سپاہیوں کے ساتھ پھر اس بستی میں جا پہنچا جہاں لڑکی کی قربانی دی گئی تھی۔ اب اس کے ساتھ فوج کا ایک بڑا افسر بھی تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ بڑا پادری، پادری کے 3-4 ساتھی اور ماہی گیروں کا بابا بھی تھا۔ یہ سب زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور ان کے پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ بستی کی ساری آبادی کو باہر نکال لیا گیا۔ زنجیروں میں بندھے ہوئے ملزموں کو دریا کے اونچے چٹانی کنارے پر کھڑا کر دیا گیا۔ انہیں غور سے دیکھو، بڑے فوجی افسر نے لوگوں سے کہا اور پوچھا، کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے پہلے ایک لڑکی کو یہاں سے دریا میں پھینکا تھا اور پھر ہورشیس کی بیٹی کو بھی دریا میں پھینک دیا تھا؟ یہی ہیں، یہ ہورشیس کی آواز تھی۔ یہی ہیں، 2-3 اور آوازیں اٹھیں۔ سب بولو، فوجی افسر نے کہا۔ ہاں، یہی ہیں، ساری آبادی بول اٹھی۔ افسر نے سر سے اشارہ کیا۔ سپاہی مجرموں کی طرف دوڑے گئے، ان کی زنجیریں اور بیڑیاں اتار لیں اور انہیں دریا کے اونچے کنارے پر کھڑا کر دیا۔ دوسرے کئی ایک سپاہیوں کے پاس تیر اور کمانیں تھیں۔ اپنے افسر کے اشاروں پر انہوں نے کمانوں میں تیر ڈالے اور دوسرے ہی لمحے یہ تیر مجرموں کے جسموں میں داخل ہو چکے تھے۔ ان میں سے کچھ اس طرح گرے کہ بلند کنارے سے دریا میں جا پڑے، اور جو 1-2 کنارے سے ہٹ کر گرے انہیں سپاہیوں نے پاؤں کی ٹھوکروں سے دریا میں پھینک دیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔